لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله۔ صفحہ نمبر 197۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خصومت سے فتنہ و شر کو شہ ملتی ہے، یہی حال مراء اور جدال کا ہے، ان دونوں سے بھی شر جنم لیتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ شر کے دروازے بند رہیں، صرف ضرورت کے وقت کھولے جائیں تاکہ زبان اور دل دونوں خصومت کے لوازم اور اثرات سے محفوظ رہیں، اور یہ امر انتہائی مشکل ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جو شخص اپنے حق کے لیے شرعی حدود کی رعایت کے ساتھ خصومت کرتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا، لیکن تارک اولیٰ ضرور ہوتا ہے۔ یہ تاریخ لکھ لے، بشرطے کہ اس کے پاس مال کی اتنی مقدار موجود ہو کہ وہ اپنے حق سے بے نیاز رہ سکے۔ خصومت، مراء اور جدال کا ادنیٰ شر یہ ہے کہ آپس میں اچھی طرح بات کرنے کی روایت ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ حسن کلام حسن معاشرت کا جز ہے اور قابل ثواب عمل ہے۔ حسن کلام کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ مخاطب کی رائے سے اتفاق کرے۔ خصومت، امراء اور جدال میں تو سخت کلامی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو احمق اور جاہل ٹھہرایا جاتا ہے۔ ان حالات میں خوش کلامی کی توقع ہی فضول ہے، حالانکہ خوش کلامی کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: تمہیں جنت میں خوش کلامی سے اور کھانا کھلانے سے جگہ ملے گی۔ طبرانی، جابر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو سلام کے جواب میں تم بھی سلام کرو، اگرچہ وہ مجوسی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر فرعون بھی مجھ سے کوئی اچھی بات کرے تو میں اسے بھی اچھا ہی جواب دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جنت میں ایسے مکانات بھی ہیں جن کے باہر سے اندر کا منظر اور اندر سے باہر کا منظر صاف نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مکانات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور گفتگو میں نرمی اختیار کرتے ہیں۔ ترمذی۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب سے ایک خنزیر گزرا، آپ علیہ السلام نے اسے کہا سلامتی کے ساتھ گزر جا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس ناپاک جانور سے ایسا فرماتے ہیں؟ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کہا ہے کہ ایسے محل تیار کیے ہیں جس میں اندر سے باہر، باہر سے اندر، اور اس کا وجہ جو بتایا ہے کہ ٹانا چلاتا ہو اور نرم گفتگو کرتا ہو۔ اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ کوئی دوسرا مانع نہ ہو۔ اگر ایک حکیم کہے کہ بھائی اس دوائی سے یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اب اگر اس کے ساتھ سنکیاب کہے یا اس دوائی سے یہ ہوگا، وہ ہوگا، اور اس کے ساتھ دستوں کی دوائی کہے، مطلب یہ اس قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں اس کے ساتھ کوئی دوسرا معانے نہ ہو، تب وہ ہے کہ ٹانا چلاتا ہو تو ایسا۔ لیکن اگر کوئی اور معصیت کرتا ہو، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہو، تو پھر
یہ بات نہیں ہوگی. ہاں. مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب سے ایک خنزیر گزرا. آپ علیہ السلام نے اس سے کہا سلامتی کے ساتھ گزر جا. لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس ناپاک جانور سے ایسا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری زبان برائی کی عادی ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکلمۃ الطیبہ صدقہ. مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اچھا لفظ بولنا بھی صدقہ ہے. ایک حدیث میں ہے ترجمہ آگ سے بچو اگرچہ چھوارے کا ایک ٹکڑا دے کر، یہ نہ ملے تو کوئی اچھا لفظ بول کر. بخاری و مسلم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی ایک آسان عمل ہے اور وہ یہ کہ خندہ پیشانی سے پیش آؤ اور نرم گفتگو کرو. کسی دانشور کا قول ہے کہ نرم گفتگو دلوں سے کینے کا میل دھو دیتی ہے. ایک عقل مند کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کلام سے ناراض نہیں ہوتا بشرطے کہ اس کے پاس بیٹھنے والا خوش رہے. بہرحال اچھی گفتگو کرنے میں بخل سے کام نہ لینا چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکوکاروں کا ثواب عطا کر دے. یہ تمام گفتگو خوش کلامی سے متعلق ہے اور خوش کلامی خصومت، مراء اور جدال کی ضد ہے. ان تینوں میں جو کلام کیا جاتا ہے وہ ناپسندیدہ، تکلیف دہ، اشتعال انگیز ہے. اللہ تعالی ہمیں خوش کلامی سے پیش آنے اور بد کلامی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹی آفت فصاحت کلام کے لیے تصنع. اکثر مدعیان خطابت کی عادت ہے کہ وہ کلام کو خوب بنا سنوار کر پیش کرتے ہیں، تمہیدات اور مقدمات گھڑتے ہیں اور اسے سجع و قافیہ سے آراستہ کرتے ہیں. تکلف اور تصنع مذموم ہے اور حدیث میں ہے ترجمہ میں اور میری امت کے متقی تکلف سے دور ہیں. ایک روایت کی بموجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ تم میں سے میرے نزدیک زیادہ برے اور نشست میں مجھ سے بعید تر وہ لوگ ہیں جو بکواس کرنے والے ہیں، زیادہ بولنے والے اور کلام میں تصنع اختیار کرنے والے ہیں. احمد، ترمذی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ میری امت میں بدترین لوگ وہ ہیں جو ناز و نعم میں پلے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں اور کلام میں تصنع اختیار کرتے ہیں. ابن ابی دنیا، بیہقی فی الشعب. ایک مرتبہ فرمایا خبردار، ترجمہ خبردار، مبالغہ کرنے والے ہلاک ہوئے. مسلم. یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا. متنطع کے معنی ہے مبالغہ کرنا اور کسی بات کی گہرائی تک جانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام میں بلبلانا اور طوالت اختیار کرنا شیطانی عمل ہے. عمر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد کے پاس کسی ضرورت سے آئے اور ضرورت کے اظہار سے پہلے ایک طویل تمہید باندھی. حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے پہلے تو کبھی تم نے اتنی لمبی تمہید نہیں باندھی، آج کیا ہوا؟ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے. ترجمہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کلام کو اپنی زبانوں سے اس طرح الٹ پلٹ کریں گے جس طرح گائے گھاس کو زبان سے الٹ پلٹ کرتی ہیں.
گویا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی اس حرکت کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا کہ انہوں نے بلا ضرورت کلام کو طول لیا اور مقصد کے اظہار کے لیے ایک ایسی تمہید باندھی جو اس موقع پر غیر ضروری تھی اور جس کے بغیر مقصد پورا ہو سکتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تصنع مذموم ہے، وہ قافیہ بندی بھی اسی حکم میں ہے جو عادت سے خارج ہو۔ اسی طرح عام بول چال میں سجع بندی بھی پسندیدہ نہیں ہے، چنانچہ ایک جنین یعنی پیٹ کے بچے کے ضائع جانے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرمین سے بطور تاوان غلام آزاد کرنے کے لیے کہا تو ان میں سے ایک شخص بولا، ترجمہ: ہم ایسے بچے کا خون بہا کیسے دیں جس نے نہ پیا نہ کھایا، جو نہ چیخا نہ چلایا، ایسا خون بہا معاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ جاہلوں کی سی تک بندی کرتے ہو، آپ کو یہ سجع پسند نہ آئی کیونکہ اس میں بے تکلفی کو دخل نہ تھا بلکہ تصنع اور بغاوت کا اثر نمایاں تھا۔ کلام ایسا کرنا چاہیے جو مخاطب کی سمجھ میں آ جائے۔ کلام کا مقصد ہی دوسرے کو سمجھانا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے لغو ہے اور تکلف میں داخل ہے۔ شریعت نے اس طرح کے تکلفات کی مذمت کی ہے۔ البتہ اس حکم سے وہ قافیہ بندی مستثنیٰ ہے جو خطبوں میں مروج ہے، بشرطے کہ اس میں افراط و مبالغہ نہ ہو۔ خطیب اور واعظ کا مقصد وعظ و تذکیر سے یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کے دلوں میں آتش شوق بڑھ کے اور اچھے اعمال کے جذبے کو تحریک ملے۔ اس سلسلے میں الفاظ کی اثر انگیزی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن عام بول چال میں نہ تو وزن کی ضرورت ہے اور نہ قافیے کی، نہ تشبیہ اور استعارے کی۔ اسی لیے روزمرہ کی گفتگو میں خطبے کا انداز اختیار کرنا سراسر جہالت ہے۔ اس تصنع کا محرک ریا ہے اور اس آفت میں مبتلا شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی فصاحت و بلاغت سے مرعوب ہوں اور اس کی تعریف و تحسین کریں۔ بل بیا وګد دی یو ځل د دغه کې بوکفیر او فشار یونیورسټۍ کې پیوټا حال کې د درې کاله مخکې خبره ده، نو هغه یو زم پکې وم که نه سلسلې سټایل مې لګولو، نو هغه بیا ډاکټر صاحب سره ملاقات کېده نو په خانقاه کې، نو ما ته یې ویل چې کارګزاري څنګه ده، نو ما ورته قصه شروع کړه که نه، قصه مې شروع کړه لکه یو ورکوړ خبره مې چې دا چلو شو هغه چلو شو، کتابونه هم داسې پلاني ګاډي کې یوړل هلته هم دغه کړل، نو اوس ډاکټر صاحب لاندې ګوري څه نه وایي که نه، اخره کې چې اوبه راسره وړی دی نو هغه قیصر صاحب هم ناست و که نه، داسې نور خلک هم ناست وو، نو هغه ډاکټر صاحب نورو خلکو ته وایي چې دا غوره دی به پی ایچ ډي کوي په داسې حال کې به دی پی ایچ ډي کوي که نه، چې څونه غټه کیسه یې تېره کړه، هلکه دا مطلب خبر وکړه نو په هغې باندې لکه ښه خبرې راته وکړې. خالد وحید جان یوسف علیه السلام کیسه څه وه؟ پسرې بود دوم شد بازیافت. پسرې بود دوم شد بازیافت، زویو رچ وی موته. دغه خبره او نور چې څومره تفصیلات دي الله دا ټیټ خبره ده. زمونږ خپله یو ملګری و هغه به ډېر د لرې نه کیسه شروع ټوله مړلی خدای ووه خبرې ته به په انتظار به ستړی شي چې ویل څه غواړي. ډاکټر صاحب یو کس یادوي د تبلیغي بزرګو چې لالا به ورته وایي چې لالا سهارګل 2 منټه بیان به کو زیات به نه کو. سهارګل خو داسې عام بیان به نه خو نیم مجذوب باندې و، نو چې څوک پیدا شي دغه ونیسل نو دا دړه او بس مرکز کې ولګېدل او بیا څه واده ماده هم نو هغه هم نو مړ دی مرکز کې مړ چې هلته یې جنازه وشوه د ښخ نو نیم
دغه بیان داسې نوټ کړی دی شبي جمعې یاده ده نو بس تاسو به ولیده نو هغه سره به بیا خبرې کولې لالا سهار رول دا چا ډاکټر صاحب دا یو خبره کوي چې الله پاک وی ډېر غیرتي دی تا چېرې نه بدرنګوي بس ویلي وي ما ته خو داسې ملفوظ یاد نه دی Allah 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 Allah